بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور اہم ہونے والی ہے جن کو انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات میں دلچسپی ہے، کیونکہ آج گفتگو ہوگی 8ویں پارے کی، اور 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کا کثرت سے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو 8ویں پارے میں ہم جن موضوعات پر گفتگو کرنے لگے ہیں ان میں پہلا ٹاپک ہے بے ایمانوں کی نشانی جو اللہ نے بیان کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، گمان سے یعنی عقل سے لوگوں کو کون لوگ بہکاتے ہیں، اور ہم جانیں گے گناہوں کی کمائی کے بارے میں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کا کھانا کیسا ہے اس کو بھی جانیں گے، اور رسولوں کا مقام سب سے الگ کیسے ہے یہ بھی جانیں گے۔ اسی طرح ہدایت یافتہ اور گمراہ کو بھی جانیں گے، اور اللہ کس کا رب ہے یہ بھی جانیں گے۔ اسی طرح مشرکین اور گمراہوں کے بارے میں بھی جانیں گے، اور اسی طرح ہوگی تقدیر اور اختیار پر گفتگو۔ اسی طرح قیامت کی منظر کشی بھی ہوگی، دین میں فرقوں کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اللہ کا خاص فضل و کرم بھی بیان کیا جائے گا، اور سب سے پہلا مسلمان کون ہے اس کو بھی جانیں گے۔ پھر سورہ انعام مکمل ہو جائے گی، اور پھر تھوڑا تعارف ہوگا سورہ اعراف کا، اور جانیں گے ایک ایسے سوال کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر رسول سے وہ سوال ہوگا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مزید جانیں گے شیطان کا انجام اور اس کو دی گئی مہلت کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا یوں ہی معلوم کریں گے کہ بے حیائی کیا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور منکرین کے لیے جہنم، مزید جانیں گے جہنمیوں کے عذابات کے بارے میں اور جنتیوں کے انعامات کے بارے میں۔ یوں ہی جہنمیوں کا جنتیوں سے سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی جانیں گے، اور یوں ہی جانیں گے آج ہی عمل کا موقع ہے، بعد میں پچھتاوا کیسے ہوگا۔ یوں ہی جانیں گے دعا کے طریقے، اور جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، قوم ثمود کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، اور قوم حضرت شعیب کا واقعہ۔ تو اس عظیم علم کے خزانے کو اور انبیاء کرام کے انمول واقعات کو جان لیجئے آج کی اس ویڈیو میں۔ قرآن صراط ہدایت۔ 8ویں پارے میں جس پہلے موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے بے ایمانوں کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ تو ہمارے ناظرین اس آیت سے دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نشانیاں، جتنی چیزیں قرآن مجید میں بیان فرما دی ہیں، اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کے لیے تو ایک ایک چیز ہی کافی ہے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی بس انکار ہی کرتے رہتے ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ منکر جو لوگ آج کل کے ماحول میں بدقسمتی سے ہوتے جا رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، حضور کا ادب قرآن مجید میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں خود حضور کو کہتا ہے کہ یہ تمہیں علم بھی دیتے ہیں، یہ تمہیں حکمت بھی دیتے ہیں، یہ تمہارا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگوں نے جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ذرا خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی واضح نشانیاں بیان فرما دے اور پھر بھی کوئی نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا ہے کہ اکثرہم یجہلون، کہ اس میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے فرمانے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ اور اب اگر نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 115 یعنی 115 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔
اب ہمارے ناظرین آپ ذرا غور کریں کہ اس میں جو بڑے کام کی اور غور کرنے کی بات ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی غور کرنے کا ہے، مگر ایک جو اس میں آیت کا جز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب ذرا دیکھیے ہمارے ماحول میں کچھ بدقسمت بدعقیدہ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ حضور کی عظمت میں وارد ہونے والی آیات کو معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو صرف اس وقت کے لیے تھا، وہ تو بس صرف اس ماحول کے لیے تھا، وہ تو صرف ایک واقعے کے لیے تھا۔ حالانکہ اللہ فرما دیتا ہے کہ اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی اللہ نے قرآن مجید میں جو کلمات ارشاد فرما دیے ہیں، اب اللہ ہی اگر کسی دوسری آیت میں اس کو بدل دے تو بدل سکتا ہے، مگر کوئی اور اس کو ہرگز نہیں بدل سکتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرماتا ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے توبہ کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول بھی اگر ان کی طرف سے توبہ کریں تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، کہ پھر یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پالیں گے اور رحمت کرنے والا بھی پالیں گے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم شرف کی بات ہے، انعام کی بات ہے کہ بندے اگر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا پانا چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کے کلمات ہیں قرآن مجید میں۔ اب اگر کوئی منکر ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ اللہ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تم اگر تبدیل کرتے ہو اور کہتے ہو معاذ اللہ اب ایسی بات نہیں ہے، تو بتاؤ کہ اللہ نے کس آیت میں اس کا انکار کیا ہے؟ کہیں انکار نہیں ہے، بلکہ آج تک اور قیامت تک یہ معاملہ ہے کہ کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں چلے جائے تو وہ اللہ کی رحمتیں بھی پالے گا، توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ کو پالے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہکانے والے کس طرح سے لوگوں کو بہکاتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کریں ایسے لوگوں سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین ہمارے ماحول میں دیکھیں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو آ تو جاتے ہیں کتابوں کی باتیں کرنے، آ تو جاتے ہیں فرقوں سے دوری کی باتیں کرنے، مگر اکثر آپ ان کی باتیں سنیں تو نہ کتابوں سے ہوتی ہیں نہ ہی قرآن و حدیث سے ہوتی ہیں، بلکہ اکثر باتیں وہ اپنے ظن سے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے یہاں پہ فرما دیا ہے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں کہ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی صرف اپنے اندازے لگاتے ہیں اور اندازے لگا لگا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو کیا آپ کے لیے قرآن و حدیث کافی نہیں ہے جو آپ ان جیسے بکواس کرنے والوں کی بکواسات سنیں اور ان کے صرف گمانی خیالی باتوں میں پڑھ کر اپنے ایمانوں کو برباد کر کے گمراہ ہو جائیں؟ ارے اے ایمان والو آپ تو قرآن کی سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث طیبہ میں کیا فرماتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اسی پہ قائم رہیں اور ہر گمراہ فرقے کو، ہر گمراہ فتنے کو، ہر گمراہ شخص کو اپنے دل و دماغ سے نکال پھینکیں اور فقط اللہ اور اس کے رسول کے امتی بن کے رہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ناظرین اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بھی بچائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ تو ہمارے ناظرین خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کریں اور خود کو گناہوں سے باز رکھیں، گناہوں سے بچائیں خود کو اور نیکیوں والی زندگی بسر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر نیکیوں کا بدلہ اور نیکیوں کی جزا عطا فرمائے۔ اور اگر جو گناہ اور خطا ہو گئے ہیں تو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں گناہوں کا بدلہ نہ دے بلکہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔
اور اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ تو اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ عنقریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا اتنا عظیم مقام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت کو رکھے۔ یعنی رسولوں کا مقام ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی رسول بن جائے یا کسی کو بھی رسول بنا دیا جائے، بلکہ اللہ کے رسول تو اللہ کے منتخب کردہ عظیم ترین بندے ہیں کہ ان کی عظمتوں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں ہمارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ اور گمراہوں کی انتہائی اہم پہچان بتا دی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہدایت یافتہ کی پہچان بتا دی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوگا اس کا دل اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے گا، یعنی وہ اسلام کے معاملات کا خیال بھی رکھے گا، اسلام کے پیروی بھی کرے گا، اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کو بھی مانے گا۔ اور جو گمراہ ہوگا، یا آپ اگر ماحول میں دیکھیں کوئی اگر اسلام کے مخالف بات کرے، اسلام کی پابندیوں کے خلاف بات کرے، جیسے کچھ عورتیں وہ معاذ اللہ پردے کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں، کچھ آدمی ہوتے ہیں وہ داڑھی کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علماء پر تنقید کرتے ہیں، یہ جتنے امور ہیں آپ کسی کو بھی کرتا ہوا دیکھیں، آپ پہچان جائیں کہ ان کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہے تو یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اور جسے آپ دیکھیں کہ جو اسلام کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اب آگے چلیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 137 سے 140 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کا بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یوں ہی بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل عمدہ کر دکھایا تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو تم انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دو۔ اور مشرک اپنے خیال سے کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سواری کو حرام کر دیا گیا، اور کچھ مویشی وہ ہیں جن کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں عنقریب وہ انہیں ان کے بہتانوں کا بدلہ دے گا، اور کہتے ہیں ان مویشیوں کے پیٹ میں جو ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مرا ہوا تو اس میں سب شریک ہیں، عنقریب اللہ انہیں ان باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکمت والا علم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت اور بیوقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اس پہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہدایت والے نہیں ہوئے۔ تو ہمارے ناظرین، ان آیات مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ مشرک کون ہوتا ہے اور گمراہ کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک وہ لوگ ہیں جو جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال و حرام قرار دیتے پھریں، اسی طرح جو کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیں، اسی طرح سے وہ لوگ بھی مشرک ہیں جو جانوروں کے پیٹوں میں اگر کوئی اولاد ہے تو اس کو ایک دوسرے کا حق اپنی مرضی سے لگاتے
پھریں، اس طرح کی کوئی بھی حرکات کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات سورہ انعام کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جس کو ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھیں تو نظر آتی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ میڈیا میں دیکھتے رہتے ہوں گے بیچنے چلے جاتے ہیں اولادوں کو معاذ اللہ کے، اس وجہ سے کہ ان کے رزق میں کمی ہوتی ہے، ان کی روزی نہیں ہوتی ہے، ان کی جاب وغیرہ یا کاروبار کے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ تباہ ہو گئے جو اپنی اولاد کو جہالت سے بے وقوفی کرتے ہوئے قتل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں، ہدایت والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے ناظرین، ایسا عمل کوئی بھی نہ کریں کہ جس سے اللہ کی ناراضگی اپنے اوپر لیں آپ، بلکہ اگر اللہ نہ کرے آپ پر آزمائش بھی ہے تو آزمائش پر صبر کریں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی وقتی آزمائش دور کر دے گا۔ اپنی اولادوں کو چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہرگز اس نوبت تک نہ جائیں کہ معاذ اللہ قتل کر دیں اس وجہ سے کہ ان کو اگر پالنے کا سامان نہ ہو۔ ارے رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے اور اللہ ہی وہ پورا فرمائے گا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 148 میں تقدیر کا مسئلہ امت کو سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکالو، تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو، تم یوں ہی غلط اندازے لگاتے ہو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ تقدیر میں بحث کرتے ہیں کہ اگر سبھی کچھ اللہ کے ذمہ ہے تو پھر انسان تو محتاج ہے، جو بھی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ تم تو صرف جھوٹے خیال کے پیروکار ہو اور یوں ہی غلط اندازے لگاتے ہو، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مجبور نہیں بنایا کہ اپنے نفس پر اس کا اختیار ہی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ بھلائی کو اختیار کر لے اور چاہے تو برائی کو اختیار کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کو اختیار کریں اور اس طرح سے تقدیر کی بحث میں نہ پڑیں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 میں دین میں فرقے بنانے کی شدید مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہ الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے اور اللہ کے رسول سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول سے تعلق قائم کریں، کیونکہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو ان کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کا اللہ کے رسول سے تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ ان پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جامع ترمذی کی حدیث میں یہی فرمایا ہے کہ حضور کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، مگر صحیح جماعت کون ہوگی؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس طرح سے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، یعنی ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا، اور جو ایک برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی لائے گا تو اللہ اپنے فضل سے اس کی نیکیوں کو تو 10 گنا بڑھا دے گا، مگر اگر کوئی ایک گناہ لائے گا تو اللہ تعالیٰ گناہ کو بڑھائے گا نہیں، اس پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ ایک ہی گناہ کا بدلہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ تو ہمارے ناظرین جب ہمارا رب اتنا کریم ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم ایسے کریم رب کی فرما برداری کریں اور ایسا نہ کریں کہ گناہوں میں پڑے رہیں اور نیکیوں
نیکیوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ جب اللہ اتنا کریم ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے جڑیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ کائنات کا سب سے پہلا مسلمان کون ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی ہمارے ناظرین، اللہ تعالیٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضور سے تو انبیاء کرام دیگر پہلے تشریف لائے، تو حضور پہلے مسلمان کیسے ہوئے؟ تو ناظرین، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، چوتھے پارے میں آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ نبیوں کو نبوت اس صورت میں عطا کی جائے گی جب وہ حضور پر ایمان لائیں، یعنی عالم ارواح میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی بنائے بھی نہیں گئے تھے، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ جبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو کہے کہ معاذ اللہ اول کیسے ہو گئے اور اول پہ کوئی اعتراض کرے، تو آپ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 163 کا حوالہ دے کر بتا سکتے ہیں کہ اس آیت میں دیکھ لو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمُونَ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسلمان ہیں۔ تو حضور ہی قرآن مجید کی روشنی سے مسلمان پہلے ہیں، اور خاتم النبیین بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں۔ اور اب آغاز ہو جاتا ہے سورہ اعراف کا، جس میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ اس کا نام اعراف رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، اس جگہ کا ذکر اس سورت میں ہے، اس وجہ سے اس سورت کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اور اب جان لیتے ہیں ایک ایسے سوال کے بارے میں جو سوال ہر ایک رسول سے ہوگا سوائے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 میں اس طرح فرمایا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یعنی بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم رسولوں سے سوال کریں گے، مگر سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی اے حبیب مکرم، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو رسولوں میں بھی وہ عظیم مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ ایک سوال جو ہر رسول سے ہوگا مگر نہیں ہوگا تو اللہ کے حبیب سے نہیں ہوگا۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کے آیت نمبر 35 اور 36 میں فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کی آمد کا تذکرہ فرماتا رہتا ہے۔ تو اگر آج امت اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی آمد کا تذکرہ کرے تو یہ تو اللہ کی سنت ہے، نہ کہ کوئی بدعت ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں
نے جہنمیوں کے عذابات کا کافی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کی آیتیں جھٹلائیں تو انہیں ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کے پاس ان کی جان قبض کرنے کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں وہ کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ وہ جواباً کہتے ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے اور بعد آنے والے پہلے والوں سے کہیں گے اے ہمارے رب، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں۔ اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی، تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے آگ بچھونا ہے، ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کا کتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی حضور کا انکار کر دے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، اللہ کی آیتوں کو نہ مانے، تو معاذ اللہ اتنا سخت ان پر عذاب ہوگا جو اللہ نے تفصیلاً بیان فرمایا۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو نعمتیں کون کون سی دی جائیں گی۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا ہے، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے اس کا وارث بنا دیا گیا۔ اور جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے فرمایا لقد جاءت رسول ربنا بالحق، یعنی اللہ کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ جو ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان سے محبت کرے گا ان کو پھر جنتوں میں ایسے انعامات، ایسے اکرامات اور ایسی عظمتیں دی جائیں گی کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور پکار کر کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہیں جنتیں ملیں گی۔ تو ہمارے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے سچی پکی محبت رکھیں تاکہ ہم بھی اہل جنت سے ہو جائیں۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے ایک سوال کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ تو جنتی انہیں جواب دیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ تو ہمارے ناظرین، ہمیشہ بچتے رہیں ایسی کوئی بھی بات کہنے سے کہ جو معاذ اللہ آپ کو کافروں میں سے کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے بت کو یا دوسرے خدا کو پوجنے سے ہی بندہ کافر ہوتا ہے، بلکہ بندہ اگر اپنے عقیدوں میں
خراب ہو اور اس کے عقیدے درست نہ ہو، اپنے عقیدوں کو گمراہ کر لے تو ایسا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اپنے آپ کو کفر سے بچاتے رہیں، عقیدے بھی وہ رکھیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، ایمان بھی وہ رکھیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے، اور آپ کو اگر کوئی گمراہ کرنا چاہے تو اس کی گمراہیوں میں نہ آئیں کہ معاذ اللہ اگر اس کی گمراہیوں میں آ کے آپ کافر ہو گئے تو کافروں کو نہ اللہ کی طرف سے رزق دیا جائے گا نہ پانی دیا جائے گا، اور یہ جنتیوں کا جہنمیوں کو جواب ہوگا۔ اور اب چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 سے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور جب یاد کرو اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قوم نے کہا، کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو، بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 76 سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور قوم ثمود کی طرف ہم نے ان کی قوم صالح کو بھیجا، صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا
دیا، نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے، تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو قوم لوط کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو ہمارے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کئی قوموں کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کا فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کا فرمایا۔ جس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اپنے عذاب سے غرق کر دیا۔ تو ہمارے ناظرین، ہم بھی حضور کی امت ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے کبھی بے حیائی نہ کریں۔ ماحول میں دیکھیں تو ایسے بہت سے فتنے نظر آتے ہیں جو آج بھی ہمیں حضور سے معاذ اللہ توڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے معاذ اللہ وصال کر گئے، ان کو نہ پوچھو۔ کوئی معاذ اللہ کہتا ہے وہ صرف پیغام دینے آئے تھے، اب ان کا کوئی کام نہیں۔ کوئی معاذ اللہ کہتا ہے انہیں اختیار نہیں۔ کوئی معاذ اللہ کہتا ہے وہ سنتے نہیں۔ تو ہمارے ناظرین، ایسے کسی بھی گمراہ بہکاونے والے کے بہکاووں میں نہ آئیں کہ خدا نہ کا خواستہ آپ بھی ایسا نہ ہو کہ گمراہوں میں ہو جائیں، اور پھر اللہ آپ پر بھی دنیا میں حضور کے وسیلے سے تو عذاب نہیں ہوگا، مگر اللہ نہ کرے آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں حضور کے ساتھ سچی پکی وفاداری نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔